آج آپ سے جو بات کرے گا، چاہے وہ یہاں اس ہال میں ہے اوور فلو میں ہے یا آن لائن ہے، جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، میرا ایمان ہے کہ خدا کا روح آج آپ کو کثرت سے چھوئے گا اور آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سے واپس لے رہے گے۔ آمین آمین۔ کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا اپنا کلام نازل کر کے اپنے لوگوں کو شفا دیتا ہے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ نکالیے اعمال کی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی 9 اور 10 آیت۔ اعمال پہلا باب اس کی 9 سے 10 آیت۔ یہاں لکھا ہے وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ وہ ان کے دیکھتے دیکھتے آسمان پر اٹھا لیا گیا اور پتلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا۔ آمین۔ میرے ساتھ سب سے پہلے میں ساؤتھ کے جو لفظی معنی ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں۔ ساؤتھ جو ہے ایک عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے جو معنی ہیں وہ ہے اٹھایا جانا۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ اور اس کو بیان کرنے سے پہلے میں جو پالوس رسول افسیوں کی کلیسیا کو جب وہ اپنا ایمان کو بیان کر رہے تھے، انہوں نے جب اس کو بیان کیا، میں چاہوں گا کہ آپ میرے ساتھ نکالیے پہلا کرنتھیوں اس کا 15واں باب، اس کی 14ویں اور اس کی 15ویں آیت۔ پہلا کرنتھیوں 15واں باب، اس کی 14ویں اور 15ویں آیت۔ جی شہو 15 سے 14-15۔ اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہماری منادی بھی بے فائدہ ہے۔ اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہماری منادی بھی بے فائدہ ہے اور تمہارا ایمان بھی بے فائدہ اور تمہارا ایمان بھی بے فائدہ ہے، بلکہ ہم خدا کے جھوٹے گواہ ٹھہرے، بلکہ ہم خدا کے جھوٹے گواہ ٹھہرے، کیونکہ ہم نے خدا کی بابت کیونکہ ہم نے خدا کی بابت یہ گواہی دی کہ یہ گواہی دی ہے کہ اس نے مسیح کو جلا دیا۔ کہ اس نے مسیح کو جلا دیا۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ جی آگے۔ حالانکہ نہیں جلایا، حالانکہ نہیں جلایا، اگر بالفرض مردے نہیں جی اٹھے، بالفرض اگر مردے نہیں جی اٹھتے، اور اگر مردے نہیں جی اٹھتے تو مسیح بھی نہیں جی اٹھا۔ ہاللیلویا آمین۔ آج میں جو آپ کو یہ چیز بتانے کے لیے آیا ہوں، سب سے پہلے میں نے عید ساؤتھ کو بیان کرنے سے پہلے خدا کا بندہ پالوس رسول کہتا ہے کہ اگر مردے نہیں جی اٹھے تو یسوع مسیح بھی نہیں جی اٹھا۔ ہاللیلویا۔ اور اگر وہ نہیں جی اٹھا تو ہماری منادی کرنا، آپ کا گھنٹوں ورشپ کرنا اور آج اپنے آپ کو مسیح کہنا یہ بے فائدہ ہے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ چرچ میں ساتھ ہیں ہاللیلویا۔ اسی لیے یہ آپ لوگوں کو یہ ایمان ہونا چاہیے کہ خدا باپ نے یسوع مسیح کو مردوں میں سے جلایا۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ اور اگر نہیں جلایا تو ہمارا ایمان لانا بے فائدہ ٹھہرا، ہماری منادی کرنا بے فائدہ ٹھہرا۔ اور اس دنیا میں جو دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے، اس دنیا میں سب سے زیادہ جو تعداد رکھنے والے لوگ ہیں وہ مسیح ہیں۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ تو وہ بے فائدہ ٹھہرا اگر مسیح نے جی اٹھا۔ تو سب سے پہلے آپ کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ یسوع مسیح کتاب مقدس کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ جب یسوع مسیح جی اٹھے تو فرشتہ نے اسے کہا، اے عورت تو کیوں پریشان کر رہی ہے؟ اسے کہتی ہے کہ تو نے میرے خداوند کو دیکھا ہے؟ وہ کہتا ہے وہ اپنے کہنے کے مطابق اور کتاب مقدس کے مطابق مردوں میں سے کیا ہوا ہے؟ جی اٹھا ہے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ اور یسوع مسیح کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور اب وہ جو جی اٹھا ہے تو اب جو جی اٹھا ہے خدا باپ کی دائیں طرف بیٹھ کے میری اور آپ کی اور آپ کے گھرانے کی شفاعت کرتا ہے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ اب بات یہاں ختم نہیں ہوتی، بات یہ ہے کہ یسوع مسیح سب سے پہلے تو ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے تو وہ جی اٹھا ہے۔ اس کے بعد یسوع مسیح جب جی اٹھے تو یسوع مسیح نے کیا کیا؟ زندہ ہونے کے بعد رسولوں کو، اپنے شاگردوں کو 40 دن تک نظر آتے رہے، الگ الگ ٹائم پہ، الگ الگ جگہوں پہ اپنے آپ کو اپنے کلام کے ذریعے، سائن اینڈ ونڈرز کے ذریعے خدا یسوع مسیح نے بولنے بیٹھ جاؤ۔ یسوع مسیح نے کیا کیا؟ ثابت کیا کہ میں زندہ ہوں۔ اس کی زندہ مثال یہ ہے کہ یسوع مسیح رسول ایک
कमरे में बैठकर दुआ कर रहे थे, सब एक जगह पे जमा थे। यीशु मसीह पर जाहिर हुए। तोमा उस वक्त उनमें नहीं था। तो तोमा को जब उन्होंने कहा कि मसीह जी उठा है, कहते नहीं, मैं तब तक यकीन नहीं करूंगा जब तक जिन हाथों में उसे कील लगे हैं, मैं जब तक उन सुराखों में उंगली न डालूं, मैं मानूंगा नहीं, मैं तब तक ईमान नहीं लाऊंगा। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि यीशु मसीह उस वक्त मौजूद नहीं थे, मगर यीशु मसीह जब आए तो वो दरवाजा बंद था। यीशु मसीह उस बंद दरवाजे में से आए और बंद दरवाजे में से आकर तोमा से कहते हैं, आ चेक कर, अपना शक दूर कर, तो मैं जी उठाऊं। हालेलुया, हालेलुया। तब थोमा ने एक इकरार किया जो आज हम भी कहते हैं, ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम यीशु मसीह को खुदा कहते हैं क्योंकि वो कुदरत वाला है। वो बंद दरवाजों से गोश्त समेत अंदर आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आकर वो कहते हैं, आ देख, मुझे छू कर देख। हालेलुया। तो उसके बाद थोमा ने इकरार किया और कहा, खुदावंद मैं ईमान लाता हूं। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने कहा, मुबारक है वो जो बिना देखे ईमान लाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप तो बैठे हो ना, मुबारक हो। हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मुबारक वो है जो बिना देखे ईमान लाते हैं। हालेलुया। इफिसियों की कलीसिया के साथ पौलुस रसूल ने जो ये इकरार किया और ये मुनादी की कि अगर मसीह नहीं जी उठा तो हमारा ईमान लाना सब कुछ बेफायदा है। ग्रंथियों की कलीसिया को तो कहा गया था कि अगर मसीह नहीं जी उठा तो हमारा ईमान लाना और सब कुछ करना बेफायदा है अगर मसीह नहीं जी उठा। हालेलुया, हालेलुया। आज दुनिया में कुछ लोग हैं, वो कहते नहीं जी, मसीह मसलूब ही नहीं हुआ था, उसका चेहरा बदल गया था, हाँ, और वो ऐसे ऐसे उसके साथ हुआ, वो उठा लिया गया। और पौलुस रसूल कहते हैं, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, अगर वो नहीं मुड़ा और नहीं मरा और नहीं जी उठा तो हमारा ईमान लाना ही बेफायदा है। हालेलुया। आपका ये ईमान होना चाहिए कि खुदा बाप ने जो अपने बेटे को, इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेजा, उसने फरमाबरदारी के साथ, वफादारी के साथ उस काम को किया जो काम उसे करने के लिए खुदा बाप ने इस दुनिया में भेजा था। हालेलुया, हालेलुया। वो उस दुनिया में यीशु मसीह आए और उसने आकर सारा वो प्लान जो यहोवा बाप खुदा का था उससे पूरा किया। उसने गethsemane बाग में कहा, बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। हालेलुया। उसने भेजा इसलिए कि इंसान का कफारा किसी चीज से नहीं हो सकता। अगर इंसान को बचा लेता तो खुदा की जरूरत ना होती। हालेलुया, हालेलुया। अगर इंसान को बचा लेता तो फिर खुदा की जरूरत नहीं थी मेरे अजीजों। हालेलुया। तो फिर खुदा ने अपने इकलौते कलमे को भेजा, वो इस दुनिया में आया, वो आपके और मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, दफन किया गया और 3 दिन 3 रात कब्र में रहा और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठकर जिंदा आसमान पर जाकर खुदा बाप की दाहिनी तरफ बैठ के पूरी दुनिया की शिफायत करता है। हालेलुया, हालेलुया। जरा ऊंचे बोले हालेलुया। जब हम इफिसियों में देखते हैं, इफिसियों 4 बाब उसकी 8 है, वहां लिखा है, जब वो आदमी बाला पर चला तो कैदियों को साथ ले गया और आदमियों को इनाम दिए। हालेलुया, हालेलुया। मुझे बाहर की आवाज नहीं आ रही। हालेलुया। तो लिखा है, जब वो आदमी बाला पर चढ़ गया तो कैदियों को साथ ले गया। कितने लोगों को पता है कि यीशु मसीह जब जी उठे तो मुर्दे भी उसके साथ जी उठे थे। आमीन, आमीन। मगर इकलौता यीशु मसीह है। हालेलुया। यीशु मसीह के साथ फिर वो मुकद्दस जो लोग थे वो भी जी उठे और यीशु मसीह ने फिर जाकर आलम अरबा में जो रूहों का वो है उसमें जाकर जब मुनादी की और उनमें जाकर उन कैदी रूहों में जाकर मुनादी करने के बाद वहां जाकर उन रूहों को छुड़ाया, उन तक पूरी खुशखबरी गई और जाकर फिर उनको भी आलम बाला में ले गया। हालेलुया। और फिर उनको इनाम दिए। इनाम क्या है? जो यीशु मसीह का, मैं बाप के पास जाता हूँ तुम्हारे लिए दूसरा मददगार दे दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा मददगार हमारा इनाम है। हालेलुया। ये हमारी
ताकत, ये हमारी प्रेज़गारी, ये हमारे रोजे, ये हमारी दुआओं का नतीजा नहीं, बल्कि यीशु मसीह का वो वादा है जो उसने ऊपर जाते वक्त किया था। हालेलुया। और उसने कहा कि मैं बाप के पास जाता हूँ, तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूंगा। आमीन। और उसके बाद यूहन्ना की इंजील 20वां बाब उसकी 17वीं आयत में जब देखते हैं, यीशु ने उससे कहा मुझे ना छूना, क्योंकि मैं अब तक बाप के पास ऊपर नहीं गया। तो मसीह खुद इकरार करके कि मुझे अभी, जब मरियम मगदलीनी ने देखा कि यीशु मसीह जी उठा है, तो ईमान से, खुशी से उसके पास जाकर उसे छूने लगी। तो उसने कहा अभी मुझे नहीं छूना, क्योंकि अब तक मैं बाप के पास ऊपर नहीं गया। हालेलुया। तो फिर यीशु मसीह ने इकरार किया कि हाँ, यीशु मसीह ने कहा कौन है जो मुझ पे गुनाह साबित करे? झूठ भी एक गुनाह। इसका मतलब है यीशु मसीह सच बोलते थे। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह ने मुझे छूना नहीं, मैं अभी ऊपर आसमान पर अपने बाप के पास नहीं गया, इसलिए मुझे नहीं छूना, मुझे अभी ऊपर जाना है। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने अपने मुंह से भी इकरार किया कि मुझे ऊपर जाना है। ये तो मैं रसूलों की बात कर रहा ना, कि वो उन्होंने ऐसे कहा। यहाँ यीशु मसीह के अपने मुंह का इकरार भी आपको मैं बता दूंगा। यीशु मसीह ने जब यूहन्ना की इंजील उसके 20वें बाब उसकी 17वीं आयत में जब मरियम मगदलीनी के साथ यीशु मसीह का इनकाउंटर हुआ, वहां की मैं बात आपसे कर रहा हूँ कि यीशु मसीह ने वहां उसे कहा मुझे छूना नहीं, क्योंकि मैं अभी ऊपर नहीं गया। हालेलुया। इसका मतलब है कि यीशु मसीह इस चीज की शहादत दे रहे हैं कि मुझे ऊपर जाना है। हालेलुया। और लूका की इंजील उसके 24वें बाब, और यहाँ जो सबसे खास बात है ना, जो आज कहा जाता है, यूहन्ना की इंजील उसके 20वें बाब उसकी 17वीं आयत, यहाँ खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हारे बाप और अपने बाप, तुम्हारे खुदा और अपने खुदा के पास जाना है। हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो रसूल थे, हजरत मूसा से लेकर जितने भी रसूल गुजरे हैं, अंबिया गुजरे हैं, किसी के पास ये अथॉरिटी नहीं थी कि वो यहोवा पाक खुदा को अब्बा कहकर पुकार सके। हालेलुया। ये यीशु मसीह के कफारे के वसीला से आपके और मेरे ऊपर ये फजल हुआ कि हम उसे अब्बा कहकर पुकारते हैं और उस मिराज का हिस्सा बन जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो जब इसलिए आप यीशु मसीह को हर रोज सेलिब्रेट किया करें, उसका थैंक्स किया करें। जो लोग कहते हैं ना मुझसे दुआ नहीं होती, आप घुटनों पे होकर सिर्फ इस बात को जहन में रखो कि जो बड़े बड़े नबी थे, आदम से लेकर हर एक शख्स को देख लो, जो नबी सहाबा गुजरे हैं, कोई भी उसे अब्बा नहीं कह सका। आपको और मुझे यीशु मसीह की मिरास में, यीशु मसीह की हम मिरास बना दिया खुदा बाप ने। हालेलुया। अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह के कफारे के वसीला से। हालेलुया। और यीशु मसीह के खून बहाने के वसीला से आप और मैं यीशु मसीह के हम मिरास बने और यहोवा पाक खुदा के बेटे और बेटियां बने। हालेलुया। इसलिए जब हम दुआ करते हैं ना, तो उसे डायरेक्ट अब्बा कह के पुकारते हैं, बाप कह के पुकारते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह कहते हैं अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें रुल कुदस क्यों ना देगा। हालेलुया। जब सोना नहीं है। हालेलुया। इसीलिए मैं आपको ये बताने आया हूँ कि आपने ये इस चीज का ईमान रखना है और पूरे ईमान के साथ इस चीज पर फेथ रखते हुए, इस चीज पर अड़े और खड़े रहते हुए, अगर आपको गला भी कटवाना पड़े ना, अगर जान देनी पड़े, तो इस चीज से हटना नहीं चाहिए, क्योंकि जो अड़ा और खड़ा रहता है, इस ईमान पे रहता है, वो ही हमेशा की जिंदगी पाता है। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में लिखा है देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। किस बात पे जान देने तक वफादार है, अड़ा और खड़ा रहे, इसी बात पे कि एक यहोवा पाक खुदा है, ने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा और वो आपके और मेरे बल्कि इस पूरी दुनिया के लिए आकर उसने कफारा दिया। बाइबल मुकद्दस लिखा है कि यहोवा पाक खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, सिर्फ क्रिश्चियन से नहीं, दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना एक लौता बेटा बख्शा, ताकि जो कोई यहाँ शर्त है कि जो कोई उस पर ईमान लाए, हालेलुया, जो कोई ईमान लाएगा वो हमेशा की जिंदगी पाएगा। हालेलुया। ईमान क्या लाएगा कि यीशु मसीह इस दुनिया में आए, आपके और मेरे लिए बशर बन गया है, कि खुदा ने
آ کر بشر بنا اور بشر بننے کے بعد انسان بن کے بعد آ کر اس دنیا میں آپ کی اور میری طرح اس دنیا میں رہے اور اس دنیا کا کفارہ دیا. کفارہ دینے کے بعد اس بشریت کو الوہیت میں لے گیا. ہاللیلویا ہاللیلویا. اربع ہے نا جہاں روحیں رہتی ہیں وہ بھی بائبل مقدس میں لکھا ہے آخر میں آگ کی جھیل میں ڈال دیا جائے گا. وہ بھی آگ کی جھیل میں ڈال دیا جائے گا. جو لوگ اچھے نیک کام کرتے ہیں نا اوپر بھی درجے ہیں. آپ نے وہ امیر آدمی کا اور غریب لازر کا سنا ہے کہ وہ جو ہے غریب آدمی وہ خدا باپ ابراہیم کی گود میں ہے اور غریب آدمی ادھر سکون میں ہے اور جو امیر ہے وہ وہاں مصیبت میں ہے. تو وہاں کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے اسے بیل تاکہ وہ اپنی انگلی کا سیدھا گیلا کر کے نا میری زبان تر کرے. ہاں تو وہاں خدا نے کہا تمہارے اور ہمارے درمیان میں ایک گڑھا ہے. ہاں نہ کوئی ادھر سے ادھر جا سکتا ہے نہ ادھر سے کوئی ادھر آ سکتا ہے. کہ عزیزو یاد رکھو جو عالم بالا میں جانا چاہتا ہے نا اسے یسوع مسیح پر ایمان لانا ہوگا. اگر تو اچھے اعمال کر کے لوگ بچ جاتے تو وہ عالم بالا تک نہیں پہنچیں گے, عالم اربا تک پہنچیں گے. اور وہ عالم اربا وہ بھی اینڈ میں آپ کی جھیل میں ڈال دیا جائے گا. تو پھر آپ کہاں جائیں گے؟ ہاللیلویا. تو اسی لیے بہت بہت ضروری ہے کہ آپ کو اعمال کے ساتھ ایمان بھی رکھنا چاہیے اور ایمان کے ساتھ عمل بھی رکھنا چاہیے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. لوگ تو اسی چیز پہ ان کی بی پی لو ہو جاتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا, مگر اب خدا کا شکر ہے کہ کلیسیا میں اتنی دلیری آ گئی ہے اور وہ ثابت کرتے ہیں کتاب مقدس میں سے ثبوت دے دے کر ثابت کرتے ہیں کہ یسوع مسیح سب سے پہلے تو خدا کا اکلوتا بیٹا ہے اور اس کے بعد وہ اس دنیا میں آئے اور اس کے بعد آنے کے بعد مارے گئے, گاڑے گئے, دفن کیے گئے اور تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھے اور زندہ آسمان پر گئے ہیں. اسی دن کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں. ہاللیلویا. اور جب ہم لوکا کی انجیل دیکھتے ہیں لوکا 24 باب اس کی 50 سے 51 ورس میں لکھا ہے جب انہیں برکت دے رہا تھا تو ایسا ہوا کہ ان سے جدا ہو گیا اور آسمان پر اٹھا لیا گیا. ہاللیلویا ہاللیلویا. یسوع مسیح جو رسول تھے ہاں ان کو بلا کر ان کو تعلیم دے رہے تھے, ان کو بتا رہے تھے اور ان سے ابھی باتیں ہی کر رہے تھے تو وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے. ہاللیلویا ہاللیلویا. ان کو برکت دے رہے تھے یسوع مسیح اور انہیں برکت دی. اور جب ہم مرکز کی انجیل میں دیکھتے ہیں وہاں بھی ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے, مگر جب ہم لوکا کی انجیل میں دیکھتے ہیں وہاں ایک بہت 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 خاص یسوع مسیح جو ان سے باتیں کر رہے تھے جو ان کو تعلیم دے رہے تھے وہ ہمیں متی کی انجیل میں ملتا ہے. کب یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ بس تم جا کر ساری خلقت کے سامنے انجیل کی منادی کرو اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. ہاللیلویا ہاللیلویا. میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں مسیح چاہے ایک صفائی کرنے والا بھی ہے نا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں وہ بھی یسوع مسیح نے اس کو بھی استاد ٹھہرایا ہے. ہاللیلویا. آپ اپنی پہچان کو کھو کر بیٹھے ہیں, آپ اس دنیا کے استاد ہو کیونکہ یسوع مسیح نے کہا کہ جاؤ بس تم جا کر ساری خلقت کے سامنے انجیل کی منادی کرو اور انہیں شاگرد بناؤ. شاگرد استاد ہی بناتا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. تو اسی لیے آپ لوگ استاد ہو, وہ مکینک والے استاد نہیں یا جو بہت اس ایریے میں بہت سب سے گندی گاڑی چلانے والا اس کو بڑے استاد کہتے ہیں, وہ والا استاد نہیں, یہ والا استاد بننا ہے. یا جو اس دنیا میں سب سے زیادہ علاقے میں سب سے زیادہ لڑاکو جھگڑالو ہوتا ہے اس کو سب استاد بولتے ہیں. آپ کو یسوع مسیح نے وہ والا استاد نہیں بنایا. یسوع مسیح نے آپ کو انجیل کا استاد بنایا اور اس نے کہا بس تم جا کر ساری خلقت کے سامنے انجیل کی منادی کرو اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو اور ان کو یہ تعلیم دو. کون سی تعلیم؟ ہاں کون سی تعلیم؟ یہ تعلیم کہ یسوع مسیح اس جہاں سے اس جہاں میں آئے اور آ کر آپ کے اور میرے بھی مارے گئے اور تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھے اور زندہ آسمان پر چلے گئے. ہاللیلویا ہاللیلویا. اس نے الوہیت کو سب سے پہلے بشریت لی,
بشر بنا اور پھر الوہیت میں لے گیا. ہاللیلویا ہاللیلویا. تو یہ اتنا بڑا کام کوئی بھی نہیں کر سکتا جو یسوع مسیح نے کر دیا. ہاللیلویا. اور اس کے بعد ایک اور بڑا کام جو یسوع مسیح نے ہمیں 4 کام بڑے بولے ہیں. سب سے پہلے کہا سب قوموں میں جاؤ. یسوع مسیح نے کہا سب قوموں میں جاؤ. آج لوگوں کو کہتے نہیں جی وہ دوسری مشن میں لیں. ہاں ارے یسوع مسیح نے تو غیر قوموں کا بول دیا ہے. تم اپنوں میں جانے سے ڈرتے ہو جی اور دوسری مشن کا ہے. یہاں کون سی مشن ہے؟ یسوع مسیح کی کوئی مشن نہیں تھی. جو یسوع مسیح کے مشن میں ہوتا ہے اس کی کوئی مشن نہیں ہوتی. ہاللیلویا ہاللیلویا. جو یسوع مسیح کا مشن میں ہوتا ہے نا شاگردیت کے بائبل کی تعلیم کے اس کی کوئی مشن نہیں ہوتی. وہ یسوع مسیح کا ڈسائپل ہوتا ہے اور وہ حقیقت کو سچائی کو بیان کرتا ہے. وہ کسی مشن کو پریزنٹ نہیں کرتا. وہ یسوع مسیح کو پریزنٹ کرتا ہے کہ یسوع مسیح آج بھی زندہ ہے. ہاللیلویا. وہ اس دنیا میں آ کر خدا باپ کی دائیں طرف بیٹھ کے ہماری شفاعت کر رہا ہے. تو شفاعت بولتا کون ہے؟ وہ بولتا ہے جو زندہ ہوتا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. تو جو زندہ ہوتا ہے وہی بولتا ہے. اور اس کے بعد یسوع مسیح کا سب قوموں میں جاؤ. قوموں میں سب قوموں میں. اس لیے آپ نے نہیں کرنا کہ جی او فلانی مشن ہے او فلانی مشن ہے تو فلانی مشن ہے. ہاللیلویا. اب جب آپ نکلے تو سب سے پہلے یسوع مسیح نے کہا نکلو اور جاؤ اور جا کر قوموں میں پھیل جاؤ اور ان کو جا کے سب سے پہلے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا؟ شاگرد بنانا. اور شاگرد اپنے نہیں بنانا یسوع مسیح کے بنانا. ہاللیلویا ہاللیلویا. ان کا خود کا ابا نہیں بن کے بیٹھ جانا کہ سب کچھ میں ہی میں ہی تیرا پیر ہوں میں ہی تیرا مرشد ہوں. نو. اس کو دکھانا ہے کہ ایک ہمارا خدا ہے جو خدا باپ کی دائیں طرف بیٹھا ہے. تو نے اسے فالو کرنا ہے اس کے پیچھے چلنا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. دو کام بپتسمہ دینا ہے. یہ یسوع مسیح کی تعلیم ہے. یہ کسی اور کی تعلیم نہیں ہے. جی لوگ کہتے ہیں جی میں فلانی مشن کا ہوں ہے ہمارے میں یہ نہیں بپتسمہ ہوتا ہمارے میں بچپن میں ہو جاتا ہے. ہاں ارے بائبل کی تعلیم ہے. یسوع مسیح نے کہا ہے بپتسمہ لینا ہے. جب یسوع مسیح یوحنا کے پاس گئے تو اس نے کہا یسوع میں خود اس بات کے لیے منتظر ہوں کہ تو مجھے بپتسمہ دے. تو یسوع مسیح نے کہا ہمیں اسی طرح کسی طرح اونچی بولے چل کسی طرح اسی طرح کون سی اسی طرح بپتسمہ لے کر اسی طرح راست بازی کو پورا کرنا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. چرچ آج آپ ہاللیلویا. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے سب قوموں میں جانا ہے ان کو شاگرد بنانا ہے ان کو بپتسمہ دینا ہے. تو تعلیم دینی ہے. تعلیم دے کے ان کو ایک بات یاد دلانی ہے کہ جو یسوع مسیح نے ہم سے کہا جب وہ آسمان کو اٹھائے جا رہے تھے تو اس نے کہا میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تک تمہارے ساتھ ہوں. ہاللیلویا. یہ کسی نے وعدہ نہیں کیا. کسی نبی نے کسی پیغمبر نے کسی نے بھی نہیں کہا. اس نے کہا میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. ہاللیلویا ہاللیلویا. جو ہمیشہ تک قائم ہے وہی ہمیشہ کا وعدہ کر سکتا ہے. آمین ہاللیلویا. تو اسی لیے چرچ جو چیز پائیدار ہوتی ہے نا ہم اسی ہی کو لیتے ہیں. جب آپ ایک شرٹ بھی لینے جائے نا اس کو بھی ادھر ادھر سے پکڑ کے دیکھتے ہو ہاں یہ پھٹی تو نہیں کپڑا اچھا ہے کچھ ہے نہیں نکلے گی. تو ایمان کے لیے بھی آپ کو چیک کرنا چاہیے. یسوع مسیح نے کہا میں دنیا کے آخر تک دنیا جب تک ختم نہیں ہوتی میں تب تک تمہارے ساتھ ہوں. ہاللیلویا ہاللیلویا. کیسی اتھارٹی کیسا وعدہ کیسا اختیار ہے کہ وہ کہتا ہے جب تک یہ دنیا ہے میں تب تک ہوں میری ایکسپائری ڈیٹ نہیں. ہاللیلویا ہاللیلویا. تو اسی لیے میں آج آپ سے کہوں گا کہ آپ یسوع مسیح کو سیلیبریٹ کرنے کی طرح کیا کریں. ناچ کر جھوم کر کیسی بات ہے. آج تو کسی کے گھر پہ ایک اچھی بائک بھی آ جائے نا ہاں تو وہ پورے محلے میں چکر لگاتا ہے. تو آپ کے پاس ہمیشہ کا ایک ایسا خدا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا کبھی مرتا نہیں کبھی سوتا نہیں کبھی تنگ نہیں آتا.
کبھی آپ سے ناراض نہیں ہو سکتا. ہاللیلویا. وہ کہتا ہے نہ میں تجھے چھوڑوں گا نہ کبھی تجھ سے دستبردار ہوں گا. ایسا خدا جو کہتا ہے میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. بائبل میں لکھا ہے داؤد کہتا ہے خداوند جب میری ماں میرا باپ میرے بہن بھائی مجھے چھوڑ دیں گے نا کب بھی تو مجھے نہیں چھوڑے گا. ہاللیلویا. کیسی بات ہے کہ ہمارا خدا ہمارے ماں باپ کا ایک وقت ہے اس نے آنا ہے وہ چھوڑ کے چلے جائیں گے. ہر ایک رشتے کا ایک لمٹ ہے مگر یسوع مسیح کے اور آپ کے میرے رشتے کی ایسی بات ہے جس کی لمٹ نہیں ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اس نے کہا میں دنیا کے آخر تک جب تک یہ دنیا ہے میں تب بھی تمہارے ساتھ ہوں اور جب تم اس دنیا میں نہیں ہوں گے اوپر ہوگے میں تب بھی تمہارے ساتھ ہوں. ہاللیلویا. وہ کہتا ہے میں باپ کے پاس جاتا ہوں وہاں بہت سے مقام ہیں بہت سے مکان ہیں جہاں میں ہوں وہاں تم بھی رہو گے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. کیسی بات ہے. وہ کہتا ہے جہاں میں ہوں وہاں تم رہو گے. اس دنیا میں میں تمہارے ساتھ ہوں اوپر بھی جب میں آؤں گا وہاں بھی تم میرے ساتھ ہو گے. آ جاؤ میرے ہو جاؤ اور اس کے بعد اس دنیا کو جیت لو. ہاللیلویا. ہاللیلویا. تو اسی لیے یسوع مسیح آیا وہ اس کا ٹیمپریری کو پلان نہیں تھا اس دنیا میں آ کر بس آپ کو تھوڑے سے میریکل دکھائے مردوں کو چنگا کیا سب کچھ کیا اور بعد مار گیا تھے ختم. نو وہ ہمیشہ تھا ہمیشہ ہے. اس لیے تو مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے اس لیے وہ کہتا ہے میں الفا اومیگا ابتدا اور انتہا ہوں. ہاللیلویا. وہ شروع بھی وہی ہے ختم بھی وہی ہے. ہاللیلویا. تو اسی لیے میں آج آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ آپ یہ آج کے دن کو ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ عید سعود ہمارے لیے ایک اہم دن ہے. ہاللیلویا. کتنی عیدیں مسیحوں کی اونچی بولے کون کون سی اونچی سارے مسیح بیٹھے ہیں نا کتنی ہے کون کون سی. نمبر 1 عید پینتیکوس. ہاللیلویا. وہ بھی آنے والی ہے اور وہ فل جوش کے ساتھ پورے اس کے ساتھ منائیں گے اور آپ نے اسی جوش کے ساتھ اسی مان کے ساتھ آنا ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو عیدیں ہیں یہ خاص عیدیں ہیں. ہاللیلویا. تو آپ نے ان کو منانے کے لیے اپنے سارے دل اپنی ساری جان اپنی ساری طاقت عقل کے ساتھ اپنی ساری جان ہوں اتنے گھنٹہ ورشپ ہونے کھلوتے رہاں گے ورشپ ہو جائے پھر جاؤں گے. نو بائبل میں لکھا ہے اپنے سارے دل اپنی ساری جان کے ساتھ آپ نے آنا ہے جان کے ساتھ کھڑے ہو کے. میں اکثر کہتا ہوں ایک حوالدار بھی آئی ہے نا ہاں ایک جمع دار آیا تھے جی سر ہاں تو وہ تو بادشاہ کا بادشاہ خداوندوں کا خدا ہے جس کی ران پر لکھا ہے وہ بادشاہ کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا ہے. اس کے حضور میں آپ ناچ کیوں نہیں سکتے. ہاللیلویا. تو داؤد کی طرح جس کو تو کچھ ملا ہوگا نا ہاں وہ تو ناچے ہی ناچے گا. داؤد کہتا ہے جس خدا نے مجھے تیرے باپ کا تخت دلایا میں ضرور ناچوں گا. ہاللیلویا. اور جس کو یقین نہیں ہے نا کہ مجھے کچھ ملا ہے وہ یہ یاد رکھے کہ یسوع مسیح پر ایمان رکھنے کی وجہ سے وہ راست بات چاہ رہا ہے اور ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے. ہاللیلویا. اس بات میں ناچ لیا کریں. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اسی لیے آپ اپنے کرموں سے اپنی دعاؤں سے اپنے روزوں سے راست باز نہیں کہہ سکتے. یسوع مسیح پر ایمان لانے سے اس کے کفارے پر ایمان رکھنے سے ہی آپ راست باز ٹھہرتے ہیں. ہاللیلویا. یہ ثابت کیا سب سے پہلے کہا جب جی اٹھے تو اس نے کہا مجھے چھونا نہیں ابھی میں باپ کے پاس سے اوپر نہیں گیا. اس کا مطلب ہے یسوع مسیح نے جانا تھا. اور اس کے بعد خدا کا بندہ پالوس رسول کہتا ہے کرنتھیوں کی کلیسیا کو کہتا ہے اگر یسوع مسیح اگر نہیں جی اٹھا تو ہمارا ایمان لانا بے فائدہ ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. تو ہمارا ایمان لانا بے فائدہ نہیں فائدہ مند ہے کیونکہ وہ جی اٹھا ہے. ہاللیلویا. اسٹیفنس جو شہید تھا جب اس کو سنسار کیا گیا تو جب اسے سنسار کیا جا رہا تھا تو وہ کہتا ہے میں نے آسمان کو کھلے
और यीशु मसीह को किबरिया की यानी कि यहोवा बा खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा देखा है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा जिंदा खुदा है, वो बोलता भी है, उठता भी है, बैठता भी है, खड़ा भी होता है। हालेलुया। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है उसके हाथ हैं वो छुड़ाता भी है, उसके कान हैं वो सुनता भी है, उसका मुंह है वो बोलता भी है। हालेलुया। और आज वो आपके लिए बोलेगा। और मैं आज आपको ये बात बताऊं, रसूलों ने सिर्फ तालीम से नहीं बल्कि अपने कर्मों से साबित किया कि यीशु मसीह जिंदा है। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आज आप ये खुदा की कुदरत को देख के जाओगे, उसके बड़े बड़े मिरेकल्स को देख के जाओगे, उसकी डिलीवरेंस को देख के जाओगे। वही पाकू जो हमें बाइबल मुकद्दस में मिलता है कि यीशु मसीह ने अपने साइन एंड वंडर्स के साथ, कुदरत और अजायब के साथ, मौजज़ात के साथ साबित किया कि वो जिंदा है, वो आज भी करेगा। हालेलुया, हालेलुया। सब अपने घुटनों पे हो जाए, सब, कोई भी जिंदगी वैसे ना बैठे, आपस में स्पेस बनाए और सब अपने घुटनों पे